السلام علیکم، میں ہوں ابوذر معظم، آپ سب کو خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر. اور امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کے روزے جو ہیں وہ خیریت سے گزر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ریسنٹلی، اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں گزشتہ ہفتے میں وہ پاکستان میں انپریزیڈنٹڈ ہیں. اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے اور وہ کامیاب ہو جائے. اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ سب آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے بخوبی. لیکن ایک چیز جو کہ بہت ضروری ہے یہاں پر ڈسکس کرنی، وہ یہ ہے کہ جو ڈسٹارشن آف ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ہو رہی ہے وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کچھ سینئر صحافی ہیں ہمارے پاکستان میں، ان کو مجھے نہیں معلوم کہ ہوا کیا ہے اچانک، اور وہ شاید قانون اور آئین پڑھے بغیر ہی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ انہیں سوٹ نہیں کرتی. اب میں کچھ ایسی باتیں کروں گا یہاں پر خاص کر حامد میر صاحب کو لے کر، اور اس کے علاوہ مطیع اللہ جان صاحب کو لے کر. ان کی دو ریسنٹ میں نے کلپس دیکھے تھے، حامد میر صاحب کا ٹویٹ بھی دیکھا تھا. اس کے اوپر بعد میں نے تھوڑا سا سوچا کہ میں اس پہ بات کروں، کیونکہ یہ پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ آپ آئین کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوں، آلدو کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا ڈائریکٹلی کسی پارٹی کو، لیکن اوبیسلی کچھ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، کسی کی وفاداریاں ہوتی ہیں، کوئی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں، آپ پتہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے پاکستان کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاکستان کے آئین کو ڈسٹارٹ کر ناظرین کو تو نہیں بتا رہے. تو یہاں پر میں مطیع اللہ جان صاحب کے لیے اور حامد میر صاحب کے لیے دو چیزیں لے کر آیا ہوں، اور وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکوں. اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی ایسی جو چیزیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں اور اصل میں ہمارے قانون میں آئین میں وہ کیا ہوتی ہے اس کی حقیقت، یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اچھا جی، اب سب سے پہلے تو یہ کہ امریکہ کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کے اندر پالیٹکس میں کردار ادا کیا ہے، اور رجیم چینج کا جو ٹاسک تھا وہ اس میں کیا. اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا واقعی ایسا ہوا تھا، وہ کورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کر لے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک ہسٹری بتاتی ہے، اور اس میں کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی کیا کوئی ملک کسی اور ملک کے اندر انٹرفیئر اس حد تک کرتا ہے یا نہیں کرتا. نمبر ون، میں سب سے پہلے تھوڑی سی قانون کی آئین کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارا 1973 کا آئین جو ہے پاکستان کا وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اسی کی بیس پر پاکستان کے اندر ہر چیز، چاہے وہ رائٹس ہوں یا پھر آپ کی جو بھی پالیٹکس آگے بڑھتی ہے وہ اسی کی بیس پر بڑھتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے سوورینٹی آف اللہ اپنی ایمبل میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ویئر ان دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاورز اینڈ اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزینٹیوز آف دا پیپل، لیکن اٹ از دا ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر. اب پاکستان کے عوام کی کیا یہ خواہش تھی چینج ہونے کی؟ یہ ہے اصل سوال. اپنی ایمبل میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از دا ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کی بل نہیں تھی تو پھر کسی اور کی بل استعمال ہوئی، اور اگر کسی اور کی بل استعمال ہوئی ہے تو اس کے لیے آرٹیکل 5 کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. لوائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. اب اوبیسلی آپ ملک میں رہتے ہیں، آپ ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کی پاسداری، ملک کے آئین کی پاسداری ضروری ہے. اگر آپ یہاں بیٹھ کر کسی اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر اوبیسلی وہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 6 آتا ہے جو کہ غداری کا مرتکب ٹھہرے تو پھر اس کو بھی لگ جاتا ہے. لیکن اب اس کے بعد ایک اور چیز بڑی ضروری ہے جو کہ اب مطیع اللہ جان صاحب اور حامد میر صاحب کی نظر ہے، وہ ہے فریڈم آف اسپیچ. کہ آپ کو کیا اختیار ہے، کس حد تک آپ کو اختیار ہے بولنے کا، بات کرنے کا، لکھنے کا. یہ آپ بات تو بڑی کرتے ہیں میڈیا میں بیٹھ کر کہ جی ہمارے میڈیا کا رائٹ ہے، ہمیں بات کرنے دی جائے، ہمارے میڈیا پر پابندی لگا دی، اس کے رائٹ، اس کی بات کرنے میں پابندی لگا دی. بات کرنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے، غلط بات کرنے میں پابندی لگائی جانی چاہیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے فریڈم آف اسپیچ. آپ کا آرٹیکل 19 ہے، UN کا بھی آرٹیکل 19 ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی آرٹیکل 19 لکھا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اور اس کی ایک بڑی وجہ امپورٹنٹ ہے کہ جس میں یہ جو امریکہ کے بارے میں اور یورپین یونین کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، اور اس کو بیس بنا کر حامد میر اور مطیع اللہ جس طرح ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، اس بات کو میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. فریڈم آف اسپیچ کہہ رہا ہے جی کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف پریس سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف دا گلوری آف اسلام. اب یہاں پر ہے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ تو آپ کے پاس ہے، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن ریسٹرکشنز کیا ہیں آپ کے اوپر، وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ گلوری آف اسلام کے اوپر نہ بات کریں. اوبیسلی اگر آپ اسلام کے اوپر بات کریں گے، پیغمبروں کے اوپر بات کریں گے، صحابہ کے اوپر بات کریں گے تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، اس کے اوپر پھر آپ کی ڈفرینٹ ریسٹرکشنز لگتی ہیں، اور وہ آپ کے اوپر پاکستان کے قانون کے مطابق کارروائی بھی ہوتی ہے. اسی طرح سیکورٹی اور ڈیفینس آف پاکستان، اس کے بارے میں بھی آپ نے بات نہیں کرنی. یہ آپ کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، وہاں سے پڑھ کے دکھا رہا ہوں. پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ
friendly relations with foreign states, यानी कि security और defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality and in relations to contempt of court, और फिर इसके बाद incitement of offense. अब इसमें सारी बात में जो important बात है वो ये है कि friendly relations with foreign states को आपने ख़राब नहीं करना. अब यहाँ पर बात आती है, हामिद मीर साहब, मतीउल्लाह जान साहब को ये बात समझ में आनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने जब बात की थी कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं, यूरोपियन यूनियन कहा था, तो उन्होंने कहा कि जी आपने चंद माह पहले जब फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालना था तो आपने तब तो कहा कि हमारी ट्रेड मुतासर होगी तो हम लोग ऐसे उसको निकाल नहीं सकते, तो अब आप कह रहे हैं कि हम आपके ग़ुलाम हैं, तो हमें देखिए ये है डिस्टॉर्शन, ये है हामिद मीर साहब का वो रवैया जिसकी वजह से उनको आजकल काफ़ी तनकीद का सामना भी है. 2 पॉइंट्स हैं, 2 डिफरेंट बातें, उनको आप इकट्ठा नहीं कर सकते. क्यों? उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ. देखें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो साबिक थे उन्होंने ये बात की थी कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात नहीं ख़राब कर सकते, हम लोग फ्रांस से ताल्लुकात नहीं ख़राब कर सकते, ट्रेड हमारी ख़राब होगी. ये कहा था, ये नहीं कहा था कि वो हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करें और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो भी ख़राब करें अगर, और हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस इस तरह करें कि रिजीम चेंज के अंदर वो अपनी पॉलिटिक्स करें, तो उसकी इजाज़त नहीं है. ये हमारी सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, ये हमारी इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ है. लेकिन साथ साथ हम रिलेशंस भी ख़राब नहीं करना चाह रहे. कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि यूरोप मुर्दाबाद या फ्रांस मुर्दाबाद. उन्होंने हमेशा ये कहा था कि फ्रांस और यूरोप के साथ हम ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें तनकीद की इजाज़त होनी चाहिए, हमें ये इख्तियार होना चाहिए कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे अगर वो कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि वो उन्होंने अपने मुताबिक की होगी. हमारे पाकिस्तान में वो बात सूट नहीं करती. हमें ये एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रीडम और ये बातें ये मीडिया की ये हमें इजाज़त नहीं है और हम लोग इसको कबूल नहीं करते. जो यानी कि वो जो तौहीन रिसालत के हवाले से बात हुई थी उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लिखा भी. इवन के अब रिसेंटली जो हमारे इस्लाम के हवाले से, तौहीन मज़हब के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन भी पास हुआ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इस तरह से आप इस्लामोफोबिया नहीं फैला सकते. ये भी इमरान खान साहब की वजह से हुआ था. इसकी वजह ये नहीं है कि आप यूरोप को मुर्दाबाद कहना शुरू कर दें, आप फ्रांस को मुर्दाबाद कहना शुरू कर दें. वहीं पर मतीउल्लाह जान साहब ने कल शहबाज गिल को बड़े अपने डिफरेंट अंदाज से बात की कि जी आप मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, अमेरिका मुर्दाबाद. क्यों लगाए कोई अमेरिका मुर्दाबाद का नारा? इनको क्या ये बेसिक बात समझ नहीं आती कि आप अपने आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स आपने ख़राब नहीं करने. अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है. अमेरिका को मुर्दाबाद कहने का हमें नहीं है इख्तियार, क्योंकि हम लोग ऐसी बात नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ये इख्तियार नहीं है कि हमारी सोवरेनिटी, हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, हमारे मुल्क के अंदर जो रिजीम चेंज हो रही है उसमें उसका किरदार. क्या एक इंडिपेंडेंट मुल्क, क्या एक इंडिपेंडेंट जो अवाम है जो कि 1947 में जिन्होंने ब्रिटिश राज से अलहदगी इख्तियार की थी, भारत से हमने अपनी जान छुड़वाई कि हमारे ऊपर एक गुलामी जो है वो हम गुलामी ना करनी पड़ जाए, तो क्या इसी दिन के लिए की थी कि हम लोग अमेरिका की तमाम जो रिजीम चेंज की कंट्रोवर्सी, जो तमाम ये कॉन्स्पिरेसी है इसके अंदर हम आ जाएं और इसकी जो अटैम्प्ट है इसके अंदर हम आ जाएं, और क्या हम यूरोप के इस बात पे हम लोग एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है जी आप हमारे यहाँ पे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म चेंज कराना चाहते हैं, हम करवा देते हैं. इसकी इजाज़त नहीं है, किसी मुल्क को भी इसकी इजाज़त नहीं है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो फ्रांस है, वो चाइना है, सऊदी अरब है, ईरान है, और किसी भी कंट्री का नाम ले लें. उनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती अपनी जगह, हमारे आइन में लिखा हुआ है कि फ्रेंडली रिलेशन हमने किसी से ख़राब नहीं करने हैं, लेकिन साथ हमने उनको ये भी इजाज़त नहीं देनी है कि वो हमारे मुल्क के अंदर आके अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लें. ये इख्तियार क्या एक सॉवरन कंट्री के लोगों को नहीं है? जो मतीउल्लाह जान साहब कल नारे लगवा रहे थे, उन्हें इस बात का क्या उन्होंने आर्टिकल नहीं पढ़ा, क्या उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ी? वो बैठ गए लेकर यूट्यूब की वीडियोज़ और जाकर वो बात करते हैं कि जी कोई भी बात वो कर लेंगे. ऐसे नहीं होता. आपने फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए. आप नारे नहीं लगवा सकते किसी मुल्क के ख़िलाफ़, लेकिन क्रिटिसाइज हम ज़रूर करेंगे. अमेरिका का किरदार किसी से छुपा नहीं हुआ. अमेरिका ने जो आज तक पाकिस्तान में किया, आपको याद होगा सीडो सेंटो में जब ब्लॉक्स बने थे तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया. उसके बाद से लेकर अब तक अमेरिका क्या किरदार पाकिस्तान में अदा करता रहा है, चाहे वो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के शहादत के दौरान जो भी उनका किरदार है अमेरिका का. इसके अलावा ज़ियाउल्लाह की जो वफ़ात हुई थी, जो हादसा हुआ था, उसमें क्या उनका किरदार था. उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना तो उसका जो एक्सप्रेशन करना था, चागी में जब हमने बम धमाके किए तो अमेरिका की तरफ से आया हमारे ऊपर प्रेशर, वो उस वक्त की गवर्नमेंट नवाज शरीफ ने सस्टेन किया और वो फिर भी धमाके किए. अच्छी बात है. यही इंटेग्रिटी है, यही वो जज्बा है कि आप इंडिया को तो नहीं कह रहे, आप पाकिस्तान को कह रहे हैं. यही बात आज इमरान खान ने की है कि आप भारत को तो खत नहीं लिख रहे कि रशिया आप ताल्लुकात ख़त्म करें, हम अगर करते हैं तो हमारे साथ बात करते हैं. ये बात की जा रही है कि देखें आप
ریلیشنز اپنی جگہ, لیکن انٹیگریٹی سوورنٹی اپنی جگہ. تو لہٰذا حامد میر صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب یہ دونوں باتیں ڈسٹارٹ کر کے بتا رہے ہیں عوام کو کہ یورپی یونین کے خلاف آپ نے یہ کہا تھا, اب آپ کیوں ان کے خلاف بول رہے ہیں, ان کے تب آپ نے حق میں بولا تھا. امریکہ مرد آباد مطیع اللہ جان صاحب کے نعرے لگوا رہے ہیں. امریکہ مرد آباد کے نعرے اگر کوئی لگا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے ملک کی کنٹری کی ان کے ریلیشنز ہیں, ہمارا ڈائسپورا وہاں پہ رہتا ہے, ہمارا ان کے ساتھ ٹریڈ ہے, ہم نے اس کو متاثر نہیں ہونے دینا. لیکن آئی ریپیٹ, لیکن ہمارا یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ انٹرفیئر ہمارے ملک میں اندر پالیٹکس کے اندر کرتے ہیں, رجیم چینج کرتے ہیں, تو پھر ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس بات کو ایکسیپٹ نہ کریں. اور اس کا پھر خمیازہ کیا بھگتنا پڑتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. IMF, ورلڈ بینک, FATF میں ہمیں ریسٹرکشنز, IMF سے لون نہ ملنا, ورلڈ بینک سے لون نہ ملنا, یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ اور اس طرح سینکشنز, یہ ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اوبیسلی آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں, لیکن اس لیول پر نہیں جا سکتے کہ ہم لوگ بائک آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ مینوورنگ کریں گے. اوبیسلی وہ ہم نے سامنا کرنا تھا, خیر ایسا نہیں ہو سکا. اور ہمارے یہاں پہ 12-13 جماعتوں نے مل کر نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک رجیم چینج کر دی. اور اوبیسلی 40% جو PTI کی ممبرشپ تھی ان دا پارلیمنٹ, ریپرزنٹیشن تھی ان دا پارلیمنٹ, اس کو سبوتاج کیا گیا, اس کو سائڈ پہ رکھا گیا. اور 20% جو PMLN کے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں, میں انہیں گڈا کہتا ہوں کہ پاکستان جس وقت ایسے سے گزر ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کریں, مل کر پاکستان کو چاہیے آگے بڑھے. لیکن یہ ہے کہ 20% کا وزیر اعظم اور 40% کا اپوزیشن لیڈر, اور یہ بات سمجھ میں تو نہیں آتی ہے. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ میجورٹی از دا اتھارٹی. تو یہاں پر میجورٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ گئی ہے, اور شاید آئندہ چند دنوں میں اسمبلیوں سے بھی باہر ہو, کیونکہ ریزائن انہوں نے کر دیا ہوا ہے. جب ایکسیپٹ ہوگا تو وہ باہر پہ چلے جائیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ سے کرنی تھی. اس کے علاوہ میں ایک بات اور یہاں پر کرنا چاہوں گا. USA کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, کہ آپ نے کہا کہ آپ مرد آباد کے نعرے لگا دیں. امریکہ مرد آباد کے نعرے نہیں لگانے, لیکن امریکہ کا یہ ضرور ہم بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کا کیا کردار رہا ہے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ایک بک ہے جس کا ذکر اکثر ہسٹورینس بھی کرتے ہیں, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین. یہ بک ہے جان پرکنس کی. اگر آپ یہ بک پڑھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے امریکہ پناما میں, سعودی عربیہ میں, ایران میں, کولمبیا میں, ویتنام میں, ایکواڈور میں, وینزویلا میں اور دیگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ممالک تھے جن کے اندر پالیٹکس کر کے ورلڈ وار کے بعد اور کولڈ وار کے دوران انہوں نے کیسے پالیٹکس کی, کیسے ملکوں کے اندر رجیم چینج کی, کیسے انہوں نے لوگوں کو IMF, ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے تھرو اسپانسر کیا, اور کیسے انہوں نے رجیم چینج کے اندر ملکوں کے اندر اپنا کردار ادا کیا. اور آپ کو عراق کا تو پتہ ہی ہوگا, اوبیسلی ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی ایک بھولی سازش کی گئی, بتایا گیا, جھوٹ بولا گیا میڈیا کے تھرو, انٹرنیشنل میڈیا نے بولا, ان کی ایجنسیز نے بولا, اور بعد میں ویپن آف میس ڈسٹرکشن کوئی بھی نہ ملا اور صدام حسین کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی. اسی طرح بہت سی ایسی امریکہ نے جو بھی انٹرنیشنلی کیا ہے وہ آن ریکارڈ ہے, بہت سی بکس اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. یہ بک اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا کیونکہ یہ بہت زیادہ فیمس ہے اس بارے میں کہ امریکہ نے کیا کیا کردار ادا کیا. کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی ذکر کیا تھا ایک اپنے انٹرویو میں کہ یہ بک ضرور پڑھیں آپ. اب ایک اور بات جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ کو امریکہ کا ویزا نہیں چاہیے ہوگا. اگر آپ کو ویزا چاہیے ہوگا تو پھر آپ بولیں گے, آپ کو اگر پوچھیں ابھی کہ آپ کو ویزا چاہیے تو آپ کہیں گے ہاں جی, لیکن آپ امریکہ کے خلاف بات کریں گے. یہ ہے وہ منافقانہ سوچ ہمارے یہاں پہ عوام کی, ہمارے یہاں پہ لیڈران کی, ہمارے یہاں پہ میڈیا پرسنس کی, کہ وہ انٹیگریٹی کو, سوورینٹی کو اور اپنے جو آپ کی اخلاقیات کو کمپرومائز کر رہے ہیں ایک ویزے کے ساتھ. انتہائی شرم آتی ہے مجھے یہ بات سنتے ہوئے. میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو آج اگر ویزا ملے تو یہ ساتھ ہی خاموش ہو جائیں. نہیں, میں اور بہت سے لوگ یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ اس بات کا تعلق آپ کے اچھے ریلیشنز کے ساتھ نہیں ہے, اس کا بات کا تعلق ٹریڈ کے ساتھ نہیں ہے, اکانومی کے ساتھ نہیں ہے, اس بات کا تعلق ویزوں کے ساتھ نہیں ہے, اس بات کا تعلق انٹیگریٹی اور سوورینٹی آف اے کنٹری کے ساتھ ہے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ایک ملک, آزاد ملک, انڈیپینڈنٹ کنٹری کے اندر جو رجیم چینج ہوگی کیا اس میں کسی اور ملک کا کردار ہوگا. آپ کی منوپلی ہوتی ہے, آپ کی سائڈز ہوتی ہیں, آپ کسی ایک سائڈ لیتے ہیں, بائیڈن کی ایک سائڈ ہے, ٹرمپ کی ایک سائڈ ہے, اوکے دیٹ از فیئر, فائن انف. لیکن کیا وہ اتنا انٹرفیئر کریں گے کہ آپ آ کر کسی کنٹری کے اندر مینوورنگ کریں اور رجیم ہی چینج کر دیں؟ اس کی اجازت اگر ایسا امریکہ نے کیا, کیونکہ ابھی اسٹیبلش عمران خان صاحب PTI نے کی ہے, لیکن یہ ہمارے اوبیسلی جب جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کہہ دیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ جائے گی کہ یہ صحیح بات ہے. ابھی تو یہ اوبیسلی انہوں نے الزام لگایا جس پر بات ہو رہی ہے, لیکن میں الزام کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ وہ صحیح لگایا یا نہیں لگایا, امریکہ نے ایسا کیا یا نہیں کیا. اوبیسلی میں کوئی نہ میں نے وہ لیٹر دیکھا ہے, نہ میں اس جگہ پہ موجود تھا, لیکن میں صرف اس کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں جس کانٹیکسٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا ہے, اگر کسی فورن کنٹری نے ایسا کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے. غلط کو غلط کہیں, غلط کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے
फ्रेंडली रिलेशंस, आप अपनी ट्रेड, अपनी इकॉनमी को मुतासिर नहीं करते हैं, आप मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते हैं। वो हमारा दुश्मन कंट्री नहीं है, भारत हमारा दुश्मन माना जाता है। हम तो उसके साथ भी ट्रेड करने को तैयार हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जंगों में भी ट्रेड चलती रहती है, क्योंकि इससे आपका रोज़गार वाबस्ता होता है, आपकी इकॉनमी वाबस्ता होती है, आपका पेट वाबस्ता होता है। अगर आप ट्रेड बंद कर देंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आज की बात में मैंने करनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों के अंदर जो ये डिसेंसी थोड़ी प्रिवेल होगी, और ये मुर्दाबाद के नारे लगवाना और ये कहना जी आप उसके बारे में मुर्दाबाद कहें, आप शाह महमूद कुरैशी साहब को कह दिया कि जी आप मुर्दाबाद कहें भारत अमेरिका को, ऐसे मत करें। मतीउल्लाह जान साहब, हमीद मीर साहब और दीगर सीनियर सहाफ़ी आप काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है। मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि आप सिंपल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। क्या कोई भी कंट्री, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वट एवर कंट्री है, अगर वो पाकिस्तान की आवाम के बेहतरी के लिए कोई ट्रेड करता है, कोई हमारे यहाँ पर एड भेजता है, तो वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान भी जवाबन बहुत अच्छा किरदार अदा करता रहा है माजी में भी, लेकिन इसकी हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि कोई गैर मुल्क पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रिजीम चेंज करने में मैनूवरिंग करे, पॉलिटिक्स करे, कॉन्स्पिरेसी करे और यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करके तो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करे। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, गलत को गलत कहें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर वक्त बता देगा। और ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब तो अब हैं, वो मुल्क को आगे लेकर चलें, हम उन्हें गुड लक कहते हैं, लेकिन इस बात की इजाज़त हम नहीं देंगे कि कोई ऐसा करे और फिर उसकी इजाज़त दी जाए कि खुलेआम आप आएँ, पाकिस्तान में आकर रिजीम चेंज करें और वापस चले जाएँ। ये गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा से कुछ सीनियर सहाफ़ी जो हैं तो थोड़ा बहुत पढ़कर, कानून देखकर और पाकिस्तान की रिलेशंस को देखकर बाकी कंट्रीज़ के फिर ऐसे नारे लगवाने की कोशिश करें। वरना अगर ये ऐसे ही करते रहे तो फिर उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है, फिर उसका जवाब लोगों के पास आता है कि वो शायद एक साइड ले रहे हैं, वो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ सहाफ़ी हैं, तो फिर उनको इस बात का जो प्रूफ है वो भी देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।